کہیں پر کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوگی، کہیں پر کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہوگا، کہیں پر معصوم بچوں کی آؤ فغاں ہوگی، کہیں پر ماں کی گود میں بچے کی جان لے لی جائے گی، کہیں پر ماؤں کی گود کو اجاڑ دیا جائے گا، کہیں پر گھروں کو ویران کر دیا جائے گا، کہیں پر بستیوں کو جلا دیا جائے گا، کہیں پر انسانوں کو جانوروں سے زیادہ بدترین انداز سے ان کا تکہ بوٹی کر دیا جائے گا، کہیں ایسا ہوگا مرنے والوں کو کفن بھی نصیب نہ ہوگا، کہیں ایسا ہوگا کہ مرنے والوں کو قبر بھی نصیب نہ ہوگی، کہیں ایسا ہوگا مرنے والوں پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا، کہیں ایسا ہوگا مرنے والوں کی موت پر لوگ خوشیاں مناتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب عالم کفر یہ کر رہا ہوگا، جب دین سے دور انسان یہ کر رہا ہوگا، جب قرآن مقدس سے محروم انسان یہ کر رہا ہوگا، اس وقت وہ قوم جن کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب قرآن ہوگا، وہ قوم جن کے ہاتھوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہوگا، وہ قوم جن کے ہاتھوں میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہوگا، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جن تک قرآن کی تعلیم نہ پہنچی، اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی ذمہ داری اس وقت کیا ہے؟ کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ اندھیرے اور تاریکی کا رونا رونے کی بجائے کوئی چراغ جلانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کانفرنسوں میں اور اجلاس میں درد بھری باتیں کرنے کی بجائے، امت کے مسائل پر نوحہ کرنے کی بجائے، امت کے مسائل پر آنسو بہانے کی بجائے، امت کے مسائل کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے، امت کے مسائل کو ناخن تدبیر سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اپنے مسائل کا حل نہ پارلیمنٹ کے زینے پر ہے، اپنے مسائل کا حل نہ کسی سیاسی لیڈر کی چوکھٹ پر ہے، اپنے مسائل کا حل نہ کسی مالدار کے آستانے پر ہے، اپنے مسائل کا حل نہ کسی مفکر کی چوکھٹ پر ہے، اپنے مسائل کا حل نہ کسی مدبر کے دروازے پر ہے، اپنے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مجمع میں کثرت نوجوانوں کی ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، اگر پوری دنیا کے اندر خون کی سرخ آندھی آ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اگر بے رحمی کے ساتھ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے سسکیوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے، قید خانوں میں لوگوں کو ڈال کر ان کی زندگی موت سے بدتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں ہم کیا صرف رونا روتے رہیں گے؟ آؤ، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا سب سے بڑا حل امت کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، قوم کے جوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ قوم کے جوان قوم کی تقدیر گویا ہوتا ہے، قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان آوارہ گردی کرتا ہے، جس قوم کا جوان عیاشی کرتا ہے، جس قوم کا جوان نشہ کرتا ہے، جس قوم کا جوان زنا کے اڈوں کو آباد کرتا ہے، جس قوم کا جوان لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ قوم غلام بنا لی جاتی ہے۔ اور جس قوم کا جوان خوددار اور باغیرت ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، اس میں دینی حمیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس قوم کی تاریخ سنوری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ مسلمان جوان وہ نہیں جو ماضی کی تاریخ پر سینہ چوڑا کرے، مسلمان جوان وہ ہے کہ تاریخ پر اترانے کی بجائے وہ تاریخ ساز بننے کی کوشش کرے، ایک نئی تاریخ مرتب کرے۔ اب وہ وقت نہیں رہ گیا کہ ٹیپو سلطان نے کیا کیا تھا، اب وہ وقت نہیں رہ گیا صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا، اب وہ وقت نہیں رہ گیا خالد بن ولید نے کیا کیا تھا، اب وہ وقت نہیں رہ گیا عمر ابن خطاب نے کیا کیا تھا۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پوری دنیا کے اندر اگر مسلم امہ کو شکنجے میں جکڑ کر کے ظلم کیا جا رہا ہے، دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ جس قوم کا
جوان شراب و شباب میں اپنی راتوں کو گزار رہا ہے، وہ قوم کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ بڑے بڑے میزائل اور بڑے بڑے ہتھیار کسی قوم کو اتنا تباہ نہیں کرتے جس قوم کو شراب اور شباب تباہ کر دیتے ہیں۔ ہتھیاروں سے زیادہ نقصان شراب و شباب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارا جوان شراب میں بھی ڈوب گیا، ہمارا جوان شباب میں بھی ڈوب گیا۔ اقبال نے امت کے مسلم جوان کو تشبیہ دی ہے ایگل سے، شاہین سے، عقاب سے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم مردار کھانے والی قوم نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم بچے کچے کی خیرات لینے والی قوم نہیں ہیں، ہم دوسروں کے روٹی کے ٹکڑے توڑنے والی قوم نہیں ہیں، ہم بیکار بیٹھ کر چوک اور چوراہوں پر گیم کھیلنے والی قوم نہیں ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جب رخ کرتے ہیں تو اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر کے بتاتے ہیں کہ مسلم جوانوں کی ہمت یہ ہے، مسلم جوانوں کی طاقت یہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ جو قوم کا جوان کل تک رات کے آخری عشرے میں اللہ کی خشیت سے آنسو بہاتا تھا، آج وہ قوم کا جوان نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر اور فلمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر امت پہ ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ امت کو ستایا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ امت کو تباہ نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آؤ، اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو شاہین، ایگل اور عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ عقاب کون ہے جانتے ہیں؟ اس دن سے مجھے عقاب سے پیار ہو گیا ہے جس دن سے میں نے سنا ہے کہ غوث العظم دستگیر نے کہا انل بازی و اشرب کل شیخین، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز اشرب ہوں، میں عقاب ہوں، عقاب۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اگر عقاب میں خوبی نہ ہوتی تو ولیوں کا تاجدار یہ نہ کہتا کہ میں ولایت کی دنیا کا عقاب ہوں۔